28 اگست کا جمعہ، ربیع الاول کا جمعہ اور چاند گرہن ایک ساتھ، یہ 3 کام ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے معاف کرنا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ 28 اگست کا جمعہ اور ربیع الاول کی 14 تاریخ اور چاند گرہن ایک ساتھ، یہ 3 کام ضرور کریں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ 28 اگست 2026 کو جمعے کا دن ہے اور 15 ربیع الاول، اور ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، اور اسی طریق کو ایک چاند گرہن بھی واقع ہو رہا ہے آج کے دن۔ البتہ یاد رکھیں کہ یہ چاند گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، لیکن اصل بات چاند گرہن نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اس لیے آج ہم ایسے 3 نیک اعمال کی بات کریں گے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں اور زندگی میں برکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ وہ پہلا کام میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، باقی غور سے دیکھیے گا ویڈیو کو۔ پہلا کام، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی عادت بنائیں۔ ربیع الاول کا یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول گزر گئی تو بس وہی اب ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں۔ میں نے بولا تھا پورا ربیع الاول جتنا زیادہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، جتنا بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ یا بڑا درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو پڑھ لیا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی مخصوص تعداد اس نیت سے لازم نہیں سمجھیں کہ اتنی مرتبہ پڑھنے سے لازماً دولت ملے گی۔ اصل مقصد محبت، ثواب اور اللہ کی رضا ہے۔ آپ یہ کام گھر کے کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر میں آرام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جمعے کا دن ہے تو درود شریف کی کثرت کریں۔ میں ہمیشہ ہی بولتی ہوں کہ آپ عام دنوں میں بھی درود پڑھا کریں، اور جمعے کے دن صبح سے لے کر رات تک جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اس وقت آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر کام پورا ہوگا، ہر منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہوگی۔ نہیں یقین تو آزما کے دیکھیے گا، اس بھی کر لیں۔ نماز فجر کے بعد جب آپ گھر کے کام شروع کرتے ہیں اس وقت وضو کر لیں، تو اس کے بعد سارا دن درود شریف پڑھیں، پھر اپنے منہ سے جو نکال لیں گے پورا ہوگا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، اپنے صدقہ کریں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے تو اپنے مال میں سے کسی ضرورت مند کا حق ادا کریں، کسی غریب کی ضرورت کو پورا کریں۔ صدقہ صرف بڑی رقم کا نام نہیں ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی پریشان انسان کی مدد کرنا، یا کسی ضرورت مند کے لیے چھوٹی سی رقم دینا بھی نیکی ہے۔ لیکن نیت یہ ہونی چاہیے، یا اللہ میں یہ صدقہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گھر میں برکت عطا فرما، اور میری جائز مشکلات کو آسان فرما۔ یاد رکھیں صدقہ کوئی جادوئی نسخہ نہیں کہ انسان صرف پیسے دے اور فوراً دولت آ جائے، بلکہ یہ اللہ کی رضا اور برکت حاصل کرنے کا ایک نیک عمل ہے۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کسوف ہوتی ہے، آپ نے وہ ادا کرنی ہے، اور ساتھ میں سچی توبہ اور دعا۔ تیسرا کام سب سے اہم ہے، تنہائی میں بیٹھیں، اپنے رب کو یاد کریں اور 2 رکعت نماز نفل نماز کسوف کی ادا کریں۔ دل سے توبہ کریں، کہیں یا اللہ میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میرے دل کی پریشانی دور فرما، یا اللہ میرے گھر میں سکون عطا فرما، یا اللہ میرے رزق میں حلال برکت عطا فرما، یا اللہ میری جائز حاجات پوری فرما، یا اللہ میرے والدین، میرے بچوں اور میرے گھر والوں پر اپنا فضل فرما۔
پھر اپنے لیے جو بھی جائز ہوا ہے اللہ سے مانگیں۔ چاند گرہن ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ چاند گرہن کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور دعا کی تعلیم دی، اس لیے ہمیں ایسے مواقع کو توہمات اور ڈر کی باتوں میں نہیں بدلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص پر مصیبت ضرور آئے گی، فلاں گھر میں دولت ضرور آئے گی یا فلاں عمل سے لازماً قسمت بدل جائے گی، بلکہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک سبق موز واقعہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، اس کے کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا، گھر کے حالات خراب تھے اور وہ ہر وقت اپنی قسمت کو کوستا رہتا تھا۔ ایک دن ایک نیک شخص نے اس سے کہا، تم اپنی پریشانی کا علاج صرف دنیا کے دروازوں پر کیوں ڈھونڈتے ہو؟ کبھی اپنے رب کے سامنے بھی بیٹھ کر دیکھو۔ اس شخص نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے معافی مانگی اور اپنے دل کی تمام پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دی۔ اس نے صدقہ کیا، نماز کی پابندی شروع کی اور حلال روزی کے لیے کوشش کرنے لگا۔ اس کی زندگی ایک دن میں جادو کی طرح نہیں بدلی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل کو سکون ملا، اس کی سوچ بدلی، اس کے فیصلے بہتر ہوئے۔ اللہ نے اس کے لیے رزق کے نئے راستے کھول دیے اور پیدا کر دیے، مطلب کہ غیب سے وسیلے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ لیکن یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے وظیفہ کر لیا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، لو جی اب میں نے وظیفہ تو کر ہی لیا، اللہ چھپر پھاڑ کے مجھے دے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ محنت میں برکت ہے۔ آخر میں ایک خاص دعا، اگر آپ اس وقت پریشان ہیں، رزق کی کمی ہے، گھر میں بے سکونی ہے، کسی جائز کام میں رکاوٹ ہے یا دل کسی غم میں مبتلا ہے، تو آج اللہ سے سچی دعا کریں۔ لیکن یہ یقین رکھیں کہ دین میں کسی خاص طریق یا چاند گرہن کو دولت ملنے کی ضمانت نہیں دی گئی۔ یہ جو یوٹیوب پہ آپ کو بہت سی ویڈیو نظر آئیں گی نا، یہ کریں وہ کریں، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لکھا۔ جب ان سے حوالہ مانگو تو وہ کمنٹ ہی نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہماری دعا اسی شکل میں قبول فرماتا ہے، کبھی ہماری کوئی مصیبت دور کرتا ہے اور کبھی ہمارے لیے اس سے بہتر چیز محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو آئیے ہم بھی مل کر ایک اچھی سی دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں ایمان، محبت، سکون اور حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما اور ہمارے بچوں کو نیک بنا۔ یا اللہ، ہر پریشان حال انسان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ، جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت دے۔ جو کرایہ دار ہے اپنے گھر کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کو گھر عطا کر۔ اے اللہ، اپنے غیب کے خزانوں سے جو بیمار ہے اللہ ان کی صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔ اے اللہ، جو بھی اس ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں جو بے اولاد ہیں، یا اللہ ان سب کی جولیوں کو نیک اور صالحہ اولاد سے ان کی جولیوں کو بھر دے۔ جو بیٹے مانگتے ہیں یا اللہ ان کو بیٹے عطا کر، جو بیٹیاں مانگتے ہیں یا اللہ ان کو بیٹیاں عطا کر، جو دونوں مانگتے ہیں اللہ کسی بھی کی جولی اس ربیع الاول خالی نہیں رہے، اللہ سب کی جولیوں کو بھر دینا، سب کو نیک صالحہ اور زندگی والی اولاد دے۔ جو بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔ یا اللہ، جو ہسپتالوں میں ہیں ان کو بھی صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما کے ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے، توبہ کرنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک بات ناظرین کرام، کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا اپنے رزق میں برکت کے لیے۔ اور آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا ایسی اچھی ویڈیو کے لیے۔ اور شارٹ ویڈیو ہو تو تب بھی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، لانگ ویڈیو ہو تب بھی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ویڈیو کو سن سکیں اور ویڈیو کو دیکھ سکیں اور ناظرین کرام اس پر عمل کر سکیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ، میری دعا میں آپ سب ہوتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ نے آج تک اللہ سے جو بھی ہم نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں ان سب پہ کن فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوبارہ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔